اگر میں کہوں کہ اگلے 2 گھنٹوں میں آپ کے دروازے پر دولت کا بڑھا ہوا بیگ آ سکتا ہے تو کیا آپ یقین کریں گے؟ شاید نہیں، لیکن میں جو بتانے جا رہا ہوں وہ سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ یہ دوستو، بھائی بہنوں، یہ وہ عمل ہے یا ربنا کا کہ زندگی میں اگر کوئی شخص صرف ایک بار اپنی پوری لائف میں 10 بار بتائی ہوئی ترتیب سے، بتائے ہوئے وقت میں، بتائے ہوئے طریقے سے یا ربنا کو 2 خفیہ الفاظ کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو کوئی اللہ کا ولی، کوئی غیبی فرشتہ آتا ہے، پڑھنے والے کے دروازے بجا بجا کر پیسے دے کر جاتا ہے۔ یعنی کہ غیب سے مدد کو، غیب سے دولت کو حاصل کرنے والا یہ دنیا کا مجرب ترین عمل ہے۔ اس سے بڑا وظیفہ اور اس سے زیادہ طاقتور وظیفہ، مشکل کشا وظیفہ شاید آپ نے اپنی زندگی میں نہ پڑھا ہوگا۔ دوستو، بھائی بہنوں، اب آپ نے اس عمل کو دنیا جہاں میں کہیں بھی موجود ہیں، اگر آپ پر قرضہ ہے، آپ بیمار ہیں، آپ تکلیف میں ہیں، آپ غربت غریبی میں ہیں، لاچاری میں ہیں، دیکھیں پوری دنیا نے، پورے زمانے نے اگر آپ کو تنہا چھوڑ دیا ہے اور فوری طور پر اپنی غربت اور غریبی کو مٹانا چاہتے ہیں، فوری طور پر اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، غیب سے دولت کے ڈھیر لگانا چاہتے ہیں، تو خدا کی قسم اس سے بڑا وظیفہ شاید تمہیں اپنی زندگی میں نہ ملے۔ میں اس ٹام کے پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ عمل دولت کا وہ خزانہ ہے کہ بس جس کے ہاتھ یہ تسبیح، یہ راز لگ جاتا ہے، وہ راتوں رات کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ اب آپ نے دوستو، بھائی بہنوں، دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں، چاہے پاکستان، چاہے انڈیا، چاہے بنگلہ دیش، نیپال، جاپان، مسقط، عمان، جاپان، کہیں بھی موجود ہے، غربت میں ہے، غریبی میں ہے، ساری دنیا نے، سارے زمانے نے اگر آپ کو تنہا چھوڑ دیا ہے، اگر 2 گھنٹے میں تمہاری غربت اور غریبی نہ ختم ہو، اگر 2 گھنٹے میں رزق دروازے توڑ کر تمہارے گھر میں نہ آئے، خدا کی قسم یہ میرا گریبان پکڑ لینا، میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر تمہیں یا ربنا کا وہ سچا عمل بتانے لگا ہوں کہ جس کو دنیا جہاں میں لاکھوں لوگوں نے پڑھ کے اپنے حالات کو بدلا ہے۔ اگر آج آپ غریب ہیں، فقیر ہیں، لاچار ہیں، بیمار ہیں، ساری دنیا کی پریشانیاں آپ کی زندگی میں ایک ساتھ آ چکی ہیں، تو دوستو، بزرگوں، بھائیو بہنوں، خدارا زندگی میں ایک بار میرا بتلایا ہوا یا ربنا کا یہ معجزاتی عمل چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب دل کرے تو خفیہ الفاظ کے ساتھ پڑھ لینا، رزق دروازے توڑ کر آئے گا۔ یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ جو میری بہنیں، میرے بھائی کہتے ہیں کہ وظیفوں سے کچھ نہیں ہوتا، بڑی بڑی تسبیحات سے کچھ نہیں ہوتا، غربت اور غریبی کا آخری حل، دوستو، بھائیو بہنوں، یا ربنا غیبی مدد کا ایسا حیرت انگیز راز ہے۔ دیکھیں دوستو، بھائیو بہنوں، اگر میں اس عمل کے بارے میں بتاؤں تو میں نے اپنی زندگی میں یا ربنا کا یہ عمل پڑھا تھا۔ رات کے وقت، رات کا پچھلا پہر تھا، تاریخ مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے، ہر طرف خاموشی ہر سو پھیلی ہوئی تھی، لیکن دل کے اندر ایک طوفان مچا تھا، آنکھوں میں امید کے آنسو، لبوں پر ایک ہی فکر تھی اور زبان پر ایک ہی ذکر تھا، یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا۔ دھوپ میں جھلستے مسافر کو جیسے گھنی چھاؤں کی طلب ہوتی ہے، ویسے ہی دل کسی غیبی مدد کی آس لیے یہ مقدس کلمات دہرا رہا تھا، اور پھر جیسے آسمان سے رحمت برس پڑی، دستک ہوئی دروازے پر، دروازہ کھولا تو سامنے ایک اجنبی شخص کھڑا تھا، چہرے پر ایک نورانی مسکراہٹ، ہاتھ میں ایک تھیلی اور لہجے میں عجیب سحر تھی۔ یہ لو، تمہاری دعا قبول ہو چکی ہے۔ ہاتھ کانپ اٹھے، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، تھیلی کھولی تو اندر 22 لاکھ جگمگا رہے تھے، آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، زبان لڑکھڑا گئی۔ وہ شخص جیسے آیا تھا ویسے ہی پل بھر میں نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ تب دل نے ایک صدا لگائی، یہ دنیاوی حساب کتاب نہیں پیارے، یہ اللہ کی عطا ہے پیارے، یہ غوث پاک کے فیض کی جھلک ہے پیارے، یہ یا ربنا کے کمالات کی برکت ہے۔ یا ربنا یہ وہ الفاظ ہیں جو دل کی تاریک راتوں میں روشنی بن جاتے ہیں، جو خالی جھولیوں کو بھر دیتے ہیں، جو بند دروازوں کو کھول دیتے ہیں، جو سچے دل سے پکارنے والے کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ دوستو، بھائی بہنوں، یا ربنا کا وہ خزانہ آج آپ کے حوالے کروں گا، اور رب کعبہ کی قسم یہ وہ راز ہے، یہ وہ سچا عمل ہے کہ جو میری بہنیں گڑ گڑ کر میرے بھائی، میری بہنیں ایک ایک روپے کے لیے، ایک ایک پائی کے لیے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہیں۔ گھر میں اخراجات کے لیے معاملات، روز جھگڑے ہیں، اخراجات کے لیے پیسے نہیں ہیں، گھر کا نظام چلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں،
بجائے بہتر ہونے کے دن بدن حالات جن کے بگڑتے جا رہے ہیں، خدا کا تمہیں واسطہ دوستو بھائی بہنوں، میری بتلائی ہوئی یہ تسبیح راز صرف زندگی میں ایک بار پڑھ لو، رزق دروازے توڑ کر آئے گا۔ ہر مشکل، ہر پریشانی اگر تمہاری 2 منٹ میں دور نہ ہو جائے، ہر طرف سے ہر بیماری پریشانی کا فوری طور پر خاتمہ نہ ہو جائے، تو خدا کی قسم یہ میرا گریبان پکڑ لینا۔ اب دیکھیں، عمل سمجھانے لگا ہوں، بڑی ہی توجہ سے، بڑے دھیان سے، بڑے غور سے۔ دیکھیں، آپ لوگ اپنے گھر میں، دفتر میں، جہاں دل کرے بیٹھ کر پڑھیں، لیکن آپ نے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے عمل کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں، نہ کوئی جگہ کی پابندی ہے، نہ کوئی وقت کی پابندی ہے۔ اپنے گھر میں چاہیں اپنے گھر میں پڑھ لیں، دفتر میں چاہیں دفتر میں پڑھ لیں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، جہاں دل کرے بیٹھ کر پڑھیں، لیکن یاد رکھیے گا اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا۔ خدا را بے دلی سے، بے ترتیبی سے نہ پڑھیے گا، کیونکہ سچے دل سے کیے ہوئے وظیفے اثر کرتے ہیں، بے دلی سے کی ہوئی تو نمازیں بھی اثر نہیں کرتی۔ دوستو بھائی بہنوں، تو وظیفے کہاں سے اثر کریں گے؟ تو سچے دل سے، پورے یقین سے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے دوستو بھائی بہنوں، ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیجئے گا اور دل میں اللہ کی یاد کو، ساتھیوں بھائی بہنوں، اللہ کو یاد کرتے ہوئے دل میں اشک ندامت کے ساتھ درود شریف پڑھتے ہوئے، سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی پڑھ لیں جو یاد ہو، دیکھیں درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ اس عمل کو قرضوں میں ڈوبا ہوا شخص بھی پڑھ لے، بیمار بھی پڑھ لے، رشتوں کا طلبگار بھی پڑھ لے، من پسند نوکری، من پسند شادی، دنیا کی ہر حاجت، ہر مراد۔ دیکھیں میری بہنیں، جو رشتوں کی طلبگار ہیں، اچھے اچھے رشتے چاہتی ہیں، ہر کوشش کر لی، ہر وظیفہ پڑھ لیا، لیکن رشتے نہیں ہوتے، یہ اچھے رشتوں کے لیے سب سے آزمودہ وظیفہ ہے، اچھی جاب کے لیے سب سے آزمودہ وظیفہ ہے، من پسند نوکری، من پسند شادی، دنیا کی ہر مشکل، ہر پریشانی کا ایک ہی حل ہے۔ اگر آپ پر کوئی بد نظر ہے، عمل، بندش، جادو کے اثرات ہیں، کسی اپنے پرائے نے بندش نظر بد ڈالی ہے، تو یہ عمل دوستو بھائی بہنوں پڑھتے ہی عمل، بندش، جادوگری تک کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دیکھیں دوستو بھائی بہنوں، یا ربنا ایک ایسی پکار ہے جو زمین سے آسمان تک ہلچل مچا دیتی ہے۔ یہ الفاظ عام نہیں ہے، یہ وہ الفاظ ہے جو آسمانوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، جو دعا کو سیدھا عرش کے، اللہ کے عرش تک پہنچا دیتے ہیں۔ یا ربنا کہنا صرف ایک التجا نہیں ہے، ایک ایسی چابی ہے جو قدرت کے خزانوں کو کھول سکتی ہے۔ یا ربنا کا مطلب اور طاقت، یا ربنا یعنی یا ندا ہے، پکارنے کا انداز ہے، اور ربنا کا مطلب ہے ہمارا رب۔ یہ پکار اس بات کی علامت ہے کہ ہم خود کو مکمل اللہ کے حوالے کر رہے ہیں، ہم مان رہے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو انبیاء کی دعاؤں میں ملتے ہیں، جو اللہ کے ولیوں کی زبان پر ہوتے ہیں، جو مخلص لوگوں کی آخری امید ہوتے ہیں۔ اللہ کیوں راضی ہوتا ہے جب بندہ یا ربنا کہہ کر اللہ کو پکارتا ہے؟ تو وہ اپنے دل کی ساری سختی ختم کر دیتا ہے، اپنی ضد چھوڑ دیتا ہے، اپنی بے بسی کا اعتراف کر لیتا ہے، اور اللہ کو وہی دل پسند ہے جو جھک جائے، جو اس کے آگے پگھل جائے، جو ضد اور تکبر نہ کریں۔ اللہ کو یہ الفاظ اس لیے بھی پسند ہیں کہ یہ خالص ہے، ان میں کسی غیر کا وسیلہ نہیں، کوئی اور مددگار نہیں، صرف اور صرف اللہ کی ذات کو پکارا جا رہا ہے۔ یہ وہی کیفیت ہے جو حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں محسوس کی، جو حضرت ابراہیم نے آگ میں محسوس کی، جو حضرت ایوب نے بیماری کی شدت میں محسوس کی۔ دوستو بھائی بہنوں، دولت اور یا ربنا کا کیا واسطہ ہے؟ غیب سے خزانے کیوں کھلتے ہیں؟ جب انسان یا ربنا کہتا ہے تو وہ دنیا کی تمام جھوٹی طاقتوں کو چھوڑ کر اصل طاقت کو پکارتا ہے، اور اللہ کے خزانوں میں دوستو بھائی بہنوں کمی نہیں ہے۔ اللہ وہ ہے جو زمین سے پانی نکالتا ہے، جو ایک سوکھے درخت کو سرسبز کر دیتا ہے، جو رات کو دن میں بدل دیتا ہے، جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ حضرت سلیمان نے جب اللہ سے بادشاہت مانگی تو انہوں نے کہا، اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ ملی ہو۔ یہ دعا بھی رب یعنی ربنا سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ کو یہ الفاظ اس قدر پسند آئے کہ حضرت سلیمان کو ایسی بادشاہی ملی جو آج تک کسی کو نہ ملی۔ دوستو بھائیو بہنوں، حضرت مریم کو کھانے کی ضرورت ہوتی تو وہ رب کہہ کر اللہ کو پکارتی، اللہ غیب سے کھانا بھیج دیتا۔ حتیٰ کہ حضرت زکریا نے ان سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آتا ہے کھانا، تو انہوں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہی یا ربنا کی طاقت ہے۔
جب حضرت یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، جب وہ غلام بن گئے، جب انہیں جیل میں ڈال دیا گیا، ہر جگہ انہوں نے صرف ایک چیز کہی، یا ربنا۔ نتیجہ اللہ نے انہیں مصر کے تخت پر بٹھا دیا، زمین کا بادشاہ بنا دیا۔ کہتے ہیں کہ غریب مزدور روزانہ دل سے یا ربنا کہہ کر کام پر جاتا تھا۔ ایک دن راستے میں ایک تھیلا ملا جس میں سونے کے سکے بھرے ہوئے تھے۔ وہ سمجھا کہ یہ کسی کا ہے، یہ جو ہے یہ کسی کا ہوگا، لیکن جب اس نے شہر میں اعلان کیا تو پتہ چلا وہ کسی کا نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے اس کی محنت کا انعام تھا۔ یا ربنا پڑھنے والے لوگوں کی زندگیاں کیوں بدل جاتی ہیں؟ کیونکہ یہ وہ الفاظ ہیں جو براہ راست عرش تک پہنچتے ہیں، جو اللہ کے دل کو نرم کر دیتے ہیں دوستوں، جو اس کے خزانوں کو کھولنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو نہ صرف دولت لاتے ہیں بلکہ دل کی پریشانی، بے چینی، دکھ، غم سب کچھ مٹا دیتے ہیں۔ یہ کوئی عام لفظ نہیں ہے، یہ جادو ہے، محبت ہے۔ یہ اللہ کے دربار میں ایک ایسی دستک ہے جس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، اور جو شخص خالص نیت کے ساتھ ان الفاظ کو دل کی گہرائی سے پکارے وہ کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں آتا۔ تو دوستو، بھائی بہنوں، دیکھیں، آپ نے اگر غربت میں ہے، غریبی میں ہے، پوری دنیا نے اگر آپ سے منہ پھیر لیا ہے، خدا را اب عمل سمجھ لیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے آپ لوگ سکون سے، اطمینان سے بیٹھ جائیں، چاہے اپنے گھر میں بیٹھیں، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، جس کو جہاں جیسے بہتر لگتا ہے، سکون سے، اطمینان سے بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو۔ دیکھیں، درود شریف، درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے، جو بھی یاد لگے، جو بھی پڑھنا چاہیں دوستو، بھائی بہنوں، وہ درود شریف پڑھ لیں۔ اور فوری طور پر درود پاک پڑھتے ہی آپ نے رزق کی تنگی، مالی پریشانی، غربت اور غریبی کو دور کرنے والا، دیکھیں دوستو، بھائی بہنوں، ایک چیز یاد رکھیے گا، ایک بار آپ لوگ بیٹھ جائیں نا عمل پڑھنے کے لیے، تو جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو اپنی جگہ سے کھڑے مت ہوئیے گا، ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پورا عمل پڑھ لیجیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے۔ دیکھنا دولت غیب سے آئے گی، رزق کی تنگی، مالی پریشانی انشاءاللہ 2 منٹ میں رب کریم نے چاہا تو دور ہو جائے گی۔ خالی جھولیاں، خالی الماریاں انشاءاللہ عمل کے پڑھتے ہی فوری طور پر دولت سے، پیسوں سے اگر نہ بھر جائیں، خدا کی قسم یہ میرا گریبان پکڑ لینا آ کر، میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر آج تمہیں دولت کے ڈھیر لگانے والا وہ عمل دے کر جاؤں گا کہ جس کو دنیا جہاں میں خدا کی قسم لاکھوں لوگوں نے پڑھ کے آزمایا ہے۔ اب دوستو، بزرگوں، بھائیو بہنوں، آپ نے پہلے نمبر پر تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا، اور درود شریف پڑھتے ہی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی، یا ربنا یا ربنا یا ربنا کا وظیفہ آج کے اس عمل میں آپ نے پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ دوستو، بھائیو بہنوں، یا ربنا کا وظیفہ آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ 10 سے 11 نہ ہو، 10 سے آپ نے 9 نہ ہو، یعنی کہ 10 بار پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ 10 بار ہی پڑھنا ہے۔ اور دوستو، بزرگوں، بھائیو بہنوں، اس عمل کو پڑھتے وقت آپ نے اپنی توجہ کو عمل کی جانب سے بالکل بھی نہیں ہٹانا۔ ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر آپ نے اپنی نگاہوں کو، اپنے آپ کو عمل سے اگر دور کر دیا تو خدا کی قسم پورا کا پورا عمل ضائع ہو جائے گا۔ پھر مجھے شکوے شکایت نہ کرنا، پھر مجھے بالکل گلہ نہ کرنا کہ جناب وظیفہ اثر نہیں کر رہا، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، کیونکہ پھر مجھے گلے شکوے کریں گے تو پھر وظیفے کا کوئی بھی فائدہ نہ ہوگا۔ اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے دوستو، بھائیو بہنوں، دیکھیں، چاہے آپ لوگ پیر کو پڑھیں، منگل کو، بدھ کو، جمعرات کو، سال کے 365 دن موجود ہیں، ان 365 دن میں جتنے دن پڑھیں، دیکھیں عمل کی اجازت سب کو ہے، کسی لائق کی لالچ کے بغیر، یعنی کہ مجھے کوئی بھی لالچ نہیں ہے، بس اللہ کی رضا کے لیے ایک خالص وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ دوستو، بھائی بہنوں، اجازت عام ہے، چاہے زندگی میں ایک بار پڑھیں، چاہے روزانہ پڑھیں، لیکن آپ نے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اگر بے دلی سے پڑھیں گے، بے ترتیبی سے پڑھیں گے تو یقین کریں عمل کا کوئی بھی فائدہ نہ ہوگا۔ یہ ارجنٹ دولت کے ڈھیر لگانے والا خدا کی قسم دنیا کا ایسا مجرب ترین عمل ہے